لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثله غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبت الكلاء والعذب الكثير وكان منها عجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا فذلك مثل من فقهوا في دين الله ونفعوا بما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل ما لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به متفق عليه. رواہ البخاری فی کتاب العلم ورواہ مسلم فی کتاب الفضائل. ناظرین، ایک روایت ہے جس کے اندر امام مسلم رحمہ اللہ کتاب الفضائل، یہاں پر فضیلت کا تذکرہ کرتے ہیں، علم وغیرہ کی، اس روایت کو نقل کرتے ہیں. اسی طریقے سے امام بخاری رحمہ اللہ جہاں پر علم کا تذکرہ کرتے ہیں ہو بہو یہ روایت ابو موسیٰ سے روایت نقل کرتے ہیں. ناظرین، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ابو موسیٰ، اس ہدایت اور علم کی مثال جس کے ساتھ اللہ نے مجھے بھیجا اس بارش کے مانند ہے جو زمین کو پہنچے، بس اس زمین کا کچھ حصہ تو اچھا تھا جس نے پانی کو اپنے اندر جذب کر لیا اور گھاس نیز بہت ہی سبزیاں اگائی، اور ایک حصہ اس کا آباد کر دیا. جس نے پانی کو جذب تو نہیں کیا، روک لیا، بس پانی سے اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو فائدہ پہنچایا، لوگوں نے اس پانی سے پیا اور پلایا اور کھیتیوں کو سیراب کیا. اور بارش زمین کے ایک اور حصے کو بھی پہنچی جو چٹیل میدان تھا، جو پانی کو روکتا نہ گھاس اگاتا. بس یہ مثال اس شخص کی ہے جس نے اللہ کے دین میں سمجھ حاصل کی اور اس علم و ہدایت سے اللہ نے اسے کوئی نفع نہیں پہنچایا جس کے ساتھ اللہ نے مجھے بھیجا ہے. بس اس نے خود بھی دین سیکھا اور دوسروں کو بھی سکھلایا. یہ دوسری مثال ہے اس شخص کی جس نے اس علم و ہدایت کی طرف اپنا سر بھی نہیں اٹھایا اور نہ ہی ہدایت کو قبول کی جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا. ناظرین، اس پوری روایت کے اندر علم کی اہمیت کا اندازہ ہوا. یعنی اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم دے کر بھیجا گیا وہ نفع پہنچانے والی علم، اس علم سے مراد نفع پہنچانے والی بارش کی تشبیہ دی گئی ہے. ایسی بارش یا ایسا علم جو مردہ دلوں کو زندہ کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو علم آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو نبوت آئی، ایسے دلوں کو زندہ کر دیا جو دل مردہ ہو چکے تھے، جس دل کے اندر نورانیت کی کوئی چیز باقی نہیں تھی. رب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس دل کو منور کر دیا. تو اس بارش سے ایک مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آیا ہوا دین، اللہ رب العالمین نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجا تھا. تو ایسی بارش جو اگاتی بھی ہے، سبزیاں بھی دیتی ہے، تو وہ کون سا علم ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین لے کر آیا، علم شرعی، ایسا علم جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہو. دوسرا اس کے اندر بتایا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم تھا وہ مردہ دلوں کو زندہ کر دیا تھا. آپ کے پاس مثالیں بہت زیادہ ہیں، صحابہ کرام کی وہ مثالیں جو ایک دوسرے کے لیے قتل کرنے کے لیے ہمہ تیار رہتے تھے، لیکن نبی کی شریعت کو آنے کے بعد، نبی پر ایمان لانے کے بعد ان کا دل ایسا موم ہو گیا کہ جو ایک دوسرے کے دشمن تھے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بن گئے. دوسری اس کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اس زمین سے تشبیہ دی، اور اس شخص کو علم جو علم حاصل کرتا ہے اور دوسروں کو بھی سکھلاتا ہے. ایک وہ شخص ہے جو علم حاصل کرتا ہے، دوسروں کو بھی سکھلاتا ہے. یہ اس زمین کے مانند ہے جو دوسروں کو تو سکھلاتا ہے اور علم حاصل کرتا ہے لیکن خود اس کا فائدہ نہیں اٹھاتا، یعنی عملی زندگی میں نہیں آتا ہے. آپ نے دین سیکھا، آپ نے دوسرے کو دین سکھلایا،
لیکن خود اگر آپ عمل نہیں کیے تو یہ اس سخت زمین کی تشبیہ دی گئی ہے جو پانی روک لیتی ہے، جو دوسرے لوگوں کو پانی نفع نہیں پہنچاتی۔ ایسی زمین جو پانی کو جذب کر لے جائے، جو پانی کو، ایسے منظر زمین جو پانی کو تو جذب کرتی ہے لیکن اس زمین سے کوئی فائدہ نہیں حاصل ہوتا۔ ایک آدمی ہے، علم سیکھا، دوسروں کو سکھایا، لیکن خود اپنے آپ کو اس سے محروم کر لیا، مطلب عملی زندگی میں نہیں لایا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم تھا خود عملی زندگی تھا، صحابہ نے عمل کیا، صحابہ کے بعد تابعین نے عمل کیا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ تو وہ کون سی زمین تھی، وہ کون سا علم تھا؟ یہ وہ علم تھا جو مردہ دلوں کو زندہ کر دیا تھا، یہ وہ علم تھا جو دلوں کو رونق بخشا تھا، روشنی پیدا کیا تھا۔ تو لہذا یہ دو علم کے تعلق سے بیان کیا۔ ایسی بارش جو مردہ دلوں کو زندہ کر دے، نبی کے دین پر عمل کرنے والوں کا معاملہ ہے۔ ایک ایسا علم جو آدمی خود سیکھتا ہے، دوسروں کو سکھلاتا ہے، لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتا، تو اس کی مثال ایسے ہی ہے جو ایسی زمین میں پانی جذب ہو جائے کہ صرف اپنے علاوہ دوسروں کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ اور تیسری مثال اس شخص کی دی گئی ہے، ایسی اس شخص کے اوپر جو نہ علم سیکھتا ہے نہ لوگوں کو پہنچاتا ہے، اس چٹیل میدان کی طرح ہے جو زمین اس چٹیل میدان کی طرح ہے جو نہ گھاس اگاتی ہے نہ سبزیاں اگاتی ہے اور صرف پانی ہی پانی لے لیتی ہے۔ لہذا یہ سب سے برا شخص ہے، تیسرے نمبر کا شخص، یہ سب سے برا شخص ہے شریعت میں، جو نہ شریعت کے دین کو سیکھتا ہے نہ سکھلاتا ہے اپنے بچوں کو۔ تو ایسا شخص نہ اس سے زمین کا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے، یہ ایسی چٹیل زمین ہے کہ جس پر پانی تو گر سکتا ہے لیکن اس سے سبزیاں نہیں اگ سکتی ہے۔ سمجھنے کی بات ہے، دو لوگ حتی الامکان اللہ ان کی مغفرت کر دے گا۔ دوسرا آدمی جو علم سیکھا، دوسروں کو سکھائے، عمل نہیں کیا، اللہ کی رحمت سے امید ہے اللہ اسے معاف کر دے گا۔ لیکن تیسرا وہ شخص جو علم نہیں سیکھتا ہے، دوسروں کو علم نہیں سکھلاتا ہے، دوسروں کو علم کے لیے تلقین نہیں کرتا ہے، تو اس چٹیل میدان کی طرح ہے جس پر نہ پانی جذب ہوتا ہے نہ اس سے کچھ سبزیاں اگتی ہیں۔ لہذا ناظرین، پورے درس کا خلاصہ کلام یہ ہے، آپ علم حاصل کرو، آپ شریعت کا علم لو، آپ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا مطالعہ کرو، صحیح شرعی نقطہ نظر کا مطالعہ کرو، علماء ربانی سے ملاقات کرو، دین کے بارے میں اپنے حساس مساس رہو، علم سیکھنے کی کوشش کرو، اپنے ننھے بچوں کو شریعت کے علم سے جوڑو۔ جب یہ شریعت کے علم سے جڑیں گے تو نبی کی شریعت کو لے کر چلنے والے ہوں گے، دین کو لے کر چلنے والے ہوں گے، صحابہ کے فہم پر عمل کرنے والے ہوں گے، صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے ہوں گے۔ جب آپ اپنے بچوں کو دین سے دور کر دو گے، علمی شرعی سے دور کر دو گے، تو یہ آپ کے بچے یہ وبال جان آپ کے لیے بن جائیں گے، جو دنیا کے اندر بھی کوئی فائدہ نہیں دیں گے اور آپ کے مرنے کے بعد بھی کوئی فائدہ نہیں دیں گے۔ لہذا علم حاصل کرو، خود علم حاصل کرو اور اس پر عمل کرو، دوسروں تک پہنچاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے رب کریم، ہمیں اپنی زندگی کے اندر علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، آج سے پہلے ہم نے جو کچھ گناہ کیا تھا، اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، گنہگار ہیں، اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ تو ہمارے خطاؤں کو معاف کر دے، اے اللہ ہمیں ایک دوسرے کے تئیں دلوں میں محبت اور الفت پیدا فرما۔ اے اللہ، شریعت کے مطابق حدیث رسول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔